ٹھیک ہے. یہ بھی کہا مولانا شیرانی نے، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے لیے فضل الرحمان جلد سے جلوس کر رہے تھے. اس میں تو شک نہیں ہے. 2008 کے الیکشن میں ہمارے ساتھ مقتدر اداروں نے وعدہ کیا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو ملے گی. 2013 میں بھی ایسا ہوا تھا. 2013 میں اور 2018 میں ہماری سیٹوں کی تعداد ایک ہے، لیکن 2013 میں مولانا فضل الرحمان صاحب 3 سیٹوں سے منتخب ہوتے ہیں تو وہ خاموش ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی سیٹ ہارتے ہیں ہمیشہ کے لیے ان کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس اسمبلی میں مولانا صاحب نہیں وہ جعلی ہوتے ہیں، اور جن اسمبلی میں وہ ہوتے ہیں وہ دیانتدار اسمبلی ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے سنا 2002 کے الیکشن میں مولانا نے، میں نے ایک بیان پڑھا ان کا، انہوں نے کہا یہ شفاف ترین الیکشن تھا تاریخ کا، لیکن چلو میں اس کے اوپر مزید آتا ہوں. آپ نے جلسے جلوسوں اور دھرنوں کی بات کی. مولانا صاحب 2 جلسے اور دھرنے لے کر اسلام آباد آئے، آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا. آپ زیادہ معلومات تو میں اس پائے کا آدمی نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں قریب رہا ہوں اور سیاسی جماعتوں سے میں قریب رہا ہوں، لیکن کسی ایک مجلس میں بھی اس پر مشاورت نہیں ہوئی ہے کہ کراچی سے آپ مارچ شروع کریں. پہلے آپ دیکھیں، یہ دانلی کے خلاف تھا، یہ تحریک دانلی کے خلاف تھا، اچانک تبدیل ہو گئی، عنوان تبدیل ہو گیا، ختم نبوت کے عنوان سے آ گیا. اچانک یہ ختم نبوت کا عنوان تبدیل ہو گیا اسی وجہ سے کہ پیپل پارٹی نے کہا کہ ہم مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنے دیتے، تو یہ عنوان تبدیل ہوا اور اس عنوان کو آزادی مارچ کا نام دیا گیا. پھر کراچی سے مارچ شروع ہوا. پی ڈی ایم کہاں ہے نہیں معلوم ہو رہی ہے، نہ مسلم لیگ معلوم ہو رہی ہے، نہ پیپل پارٹی معلوم ہو رہی ہے. اور میں نے ایک مرتبہ عذرائے مزاح کہا کہ مولانا کے محترم آصف علی زرداری صاحب قابل قدر، جو انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. مولانا صاحب کو کہا اور جمعیت علماء اسلام کے جلوس اور مارچ کو کہا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے کہا حضرت دعائیں تو ہم لوگوں کو کرتے ہیں، آپ میدان میں آ جائیں تاکہ آپ کے میدان کا ہمیں فائدہ ہو. تو یہ ایسی ہی کسی ایک ادارے میں اس مارچ کا اجازت نہیں لیا گیا، کسی ایک جماعت کے اندر. لہٰذا لیکن میں نے پڑھا اس میں کہیں کہا گیا کہ جی ورکر کہاں کام کرے گا، ورکر کے لیے اتنی مشکل ہوگی. تو اس کا بھی جواب، تو میں نے سنا کوئی آڈیو کلپس ہیں کسی کے پاس، کیا آڈیو کلپ ہے حافظ حسین احمد صاحب کے پاس دھرنے کے حوالے سے؟ میرے خیال میں اس کی بھی میں گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب چونکہ عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بڑے اور ان کا میڈیا کے حوالے سے بھی اچھا رسپانس اور اچھا تجربہ ہے. تو بعض باتیں ایسے ہیں کہ وہ خود وہ وضاحت کر سکتے ہیں، میں ان کی کما حق وضاحت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اچھا آپ اس کی بات نہیں کرنا چاہتے. یہ بتائیں عمران خان صاحب سے آپ کی مشترک چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم عمران خان کی حکومت میں ہمارے اور تحریک انصاف کے رابطے ہوئے تھے، لیکن اس وقت چونکہ وہ حکومت میں تھے ہم ساتھ نہیں دے رہے تھے. اور یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ ایسی کوئی انقلابی ذمہ دارانہ باتیں اس کے دستور منشور میں نہیں ہے، لیکن حالات کے تناظر میں جب انہوں نے 3-4 باتوں کا اعلان کر دیا. سب سے پہلے انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی. تو ایک قوم تب زندہ رہ سکتی ہے جس کے خارجہ پالیسی آزاد ہو، ورنہ یہ قوم غلام ہی رہیں گے. دوسرا اس نے ریاستی مدینہ کی بات کی، اس کے اوپر بھی آپ کا اتفاق ہے کس طرح کی ریاست؟ ہمارے اتفاق اسی وجہ سے ہے ریاستی مدینہ کی کہ انہوں نے جو قدم اٹھائے، مثلا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ زرداری صاحب کی حکومت میں بھی برسر اقتدار رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی برسر اقتدار رہے ہیں. انہوں نے وزارتی لیے ہے، انہوں نے، لیکن ہمیشہ کے لیے معاہدہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر قانون سازی کا وعد وعید ہوا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے اس پہ لڑے نہیں ہے. وہ ہمیشہ کے لیے وزارتوں پہ لڑے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ اختیارات پہ لڑے ہیں، ہمیشہ کے لیے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمینی پہ لڑے ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو کھڈے لائن لگا دیا تھا پارٹی میں. حافظ حسین احمد صاحب کیونکہ بڑے ٹی وی پر آیا کرتے تھے، سڈنلی غائب ہو گئے ہو، کیا ہوا؟ وہ پارٹی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سارے لوگ کھڈے لائن لگ گئے تھے کیا؟ ظاہر ہے کھڈے لائن نہیں لگے تھے تو اور کیا تھی. آپ نے
امریکہ مخالف بات کی. مولانا اتنے اینٹی امریکن ہیں خود, تو آپ ان کو چھوڑ کے امریکہ کے زیادہ اینٹی امریکن کیا عمران خان ہے؟ مولانا خود اتنے اینٹی امریکن ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو آپ نے کہا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, یہ تو مانتے ہیں کہ وہ اینٹی امریکہ ہیں. میرے خیال میں ایک زمانے تک ہم نے امریکہ مرد آباد ریلیاں بھی کی ہے اور ہم نے اینٹی امریکہ پالیسیاں بھی بنائی ہے. 2002 کے الیکشن کے بعد ہمارا رخ تبدیل ہوا اور ہم پرو امریکہ بن گئی, اور اسے پر اختلاف کی بنیاد پڑ گئی کہ بھائی جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام یہ تو اینٹی سامراج تھے, یہ سامراج دشمن جماعت تھی. کیسے یہ 2002 کے بعد جو ہے آپ امریکہ سے پنگے بڑھا رہے ہیں, اور پالیسی کے طور پر نہیں کہ اگر پالیسی بنا دیتے جماعت تو پھر ہم مجبور ہوتے, لیکن پالیسی نہیں ہے, یہ ایک فرد واحد کا نظریہ ہے. تو مولانا صاحب چاہیں تو اینٹی امریکہ ہیں اور مولانا صاحب چاہیں تو پرو امریکہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل یہی. اور مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل, کیونکہ وہ وکی لیکس میں آیا تھا, میں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ انہوں نے اس وقت کی امریکی سفیر کو کہا کہ مجھے, میرے خیال میں خط بھی بھیجا ہے اسی وقت مرکزی امیر صاحب اور اس کا بیٹا امریکی سفیر سے کسی لیے ملے ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑا کام تھا امریکہ میں, یا کوئی ہم بہت بڑا امریکہ کے خلاف کوئی جنگ لڑنا چاہتے تھے؟ یہ تو ظاہر بات ہے. سو بالکل اینٹی امریکہ نہیں آپ نہیں رہا. ابھی جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان گروپ ہے یہ اینٹی امریکہ نہیں رہا, یہ پرو امریکہ رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت جس کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا, 600-700 صفحے کی کتاب پڑھ دی میں نے, جی جس میں ایک سازشیں تو بہت ساری ہیں, اس کے اوپر جائیں گے تو شاید 3 پروگرام کرنے پڑ جائیں گے کس کو کس وقت کیا کیا گیا. جی جی. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شروع کی سوچ تھی پارٹی کی وہ سب بدل گئی, اور موروثیت آ گئی, اب یہ خاندان کی پارٹی بن گئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل ایک ہی خاندان کی پارٹی بن گئی ہے. اب یہ ہے کہ مرکزی مجلس عاملہ, مرکزی مجلس شورا, صوبائی عاملہ, صوبائی شورا, آپ حیران رہ جائیں گے. ایک مرتبہ ایک بہت بڑا پارٹی کا لیڈر تھا, بہت بڑا وکیل تھا, تو عوامی نیشنل پارٹی میں وہ ہوتا تھا. صوبائی جماعت نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو انہوں نے مرکز کو اپیل کیا, تو مرکز نے اس فیصلے کو برقرار رکھا. تو ہم نے پوچھا لالا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا یار میں دھوکا ہوا, ایک بھائی کے خلاف دوسرے بیٹے کے خلاف باپ کو میں نے اپیل کیا تو نتیجہ وہی ہونا تھا. تو وہ صوبے میں ایک بھائی بیٹا ہے اور ضلع میں ایک بھائی بیٹا ہے, صوبے میں دوسرا بھائی بیٹا ہے اور تیسرا بھائی مرکز میں بیٹھا ہے, تو اپیل آپ کس کو کرتے؟ یہ ایک خاندان کی پارٹی نہیں ہے. اچھا صوبے کے پارلیمنٹ میں ایک بندہ اپوزیشن لیڈر اور مرکز میں بیٹا جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر, تو آپ کی آواز کون سنی؟ ایک ہی خاندان ہے. اچھا صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی بھی خاندانی, کیونکہ جماعت اسلامی اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا, لیکن مفتی محمود صاحب کے بعد تو یہ ظاہر ہے مولانا صاحب کا آنا ہے تو کہتے تو تھے موروثیت آ گئی ہے. اب تھوڑی سی اگر اجازت دیں, کیونکہ یہ بات بھی ہو گئی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو جوائن کیا, آپ ان کی کچھ چیزوں کے حامی ہیں, اینٹی امریکہ, خارجہ پالیسی, ریاست مدینہ اور کرپشن کے خلاف اور موروثیت کے خلاف, تو آپ ان 3-4 چیزوں کے حامی ہیں. ان کی وجہ سے JUI کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو گیا, مولانا صاحب خود پارٹی چلا رہی ہے, تو ہو گئی حال کی باتیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پارٹی چھوڑ کے واپس گروپ چھوڑ کے اپنی پارٹی میں, مدر پارٹی میں جس کو کہتے ہیں, شکریہ, واپس چلے گئے ہیں. شکریہ. اب آجائے ذرا تاریخ کے اوپر, بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں اس میں لکھی تھی جس کو میں نے کہا میں بعد میں آتا ہوں. 2002 کے الیکشن کی آپ نے بات کی, جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے لڑے گئے تھے الیکشن؟ میرے خیال میں اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں حالات کا اس انداز سے ادراک کر لیتا جو کہ اب کر لیتا ہوں. مثلا مجھے اسٹیبلشمنٹ یا اندر کے ادارے یہ کوئی معلوم نہیں تھا. اس وقت میں سیدھا سادہ صوبائی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں پوری صوبے میں الیکشن لڑ رہا تھا, لیکن اندازہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے فارمیلٹیز کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیا تھا. فارمیلٹی مطلب خانہ پوری کے لیے؟ خانہ پوری کے لیے, یعنی خانہ پوری کے لیے اسی وجہ سے کہ جب آپ اتحاد کریں گے تو اتحاد میں آپ کی سیٹوں پر لڑنے کا دورانیہ جو ہے وہ معلوم کرے کہ آپ نے کتنے لوگ لڑائے ہیں, تو ایک جماعت کا اندازہ حجم اس سے لگتا ہے. تو بعض لوگوں کو ہم نے اس انداز سے کھڑے کر دیے
کہ وہ خود اپنے حلقے میں بالکل متعارف نہیں تھے. اور آپ کو بھی خیال تھا کہ وہ نہیں جیت سکتے؟ نہیں جیت سکتے, بس خانہ پوری کلیان میں وہ سب کے سب پاس ہو گئے اور وہ پھر منسٹر بن گئے اور وہ حکومت کے اہلکار بن گئے. تو اب مجھے کسی نے یہ واقعہ سنا, انہوں نے کہا کہ تاج الامین جب ایک وہ سائیکل پہ کسی کے خلاف اپنے نامینیشن پیپر یعنی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے تھے. ایسے ہی میں شجاع الملک صاحب تھے اور آپ تھے. میں اس وقت دیر سے آیا اور مولانا شجاع الملک صاحب بیٹھے تھے اپنے دفتر میں, تو راستے پر آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتے, تو الیکشن لڑتا ہوں, تو انہوں نے کہا آ جائے جمعیت علماء اسلام کا, اور آپ نے ٹکٹ دے دیا. سائیکل پر سوار تھے اور وہ پھر جیت گیا بھی اور وہ